ورحمۃ اللہ۔ یار آج کی ویڈیو عمان سے یورپ جانے والوں کے لیے، کیونکہ میری سب سے زیادہ ویڈیو جو ہے نا عمان کنٹری سے دیکھی جاتی ہے اور کافی بندوں کے سوالات ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو A to Z آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ عمان میں بیٹھے، چاہے آپ کلینر ہے، چاہے آپ کنسٹرکشن لائن میں کوئی لیبر کا کوئی بھی کیٹیگری کا آپ کا ویزا ہے، چاہے آپ کوئی انجینئر کوئی بھی پرسن کا آپ کا ویزا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میں A to Z آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور کالز کرنا نہیں شروع کر دینی، واٹس ایپ پر میسج کرنے شروع نہیں کر دینے۔ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا، آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ عمان میں بیٹھے ہیں یا دبئی میں بیٹھے ہیں یا کسی بھی گلف کنٹری کے اندر بیٹھے ہیں، اور آپ نے یورپ کا شینجن کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا ہے، اور آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ بیسک ڈاکومنٹس ہے، اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن رسک لوگے تو پھر ہی کامیاب ہوگے۔ یار اتنی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں لگنی، ویسے بھی تو ایجنٹوں کو آپ 20 25 لاکھ دیتے ہو، تو اگر تھوڑے سے پیسے اگر آپ دیتے ہو، رسک ایک دفعہ لے کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا ویزا لگے گا یار۔ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سب سے پہلے جو آپ کو جو نا آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ ویلڈ ہونا چاہیے، کم سے کم 6 منتھ کا ویلڈ پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے، اور آپ عمان میں ہے تو آپ کا 2 منتھ کا ویزا ویلڈ ہونا چاہیے عمان کا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی کیٹیگری ہو ویزے کی، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا جو ہے نا 2 منتھ کا عمان کا ویزا ویلڈ ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے سب سے پہلے جو کرنا ہے، آپ نے کنٹری انتخاب کرنی ہے۔ آپ نے شینجن کنٹری کا کون سی کنٹری شینجن کنٹری کا جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کنٹری کا انتخاب کرنے کے بعد، اور پھر اس کے کون سے شہر میں آپ جائیں گے، اس شہر میں جس شہر میں آپ جا رہے ہیں اس شہر کی آپ نے ہوٹل بکنگ کرنی ہے۔ ہوٹل بکنگ بالکل فری ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے ہوٹل بکنگ کس طرح کرنی ہے، اور آپ کسی کی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہوٹل بکنگ کا، آپ کو طریقہ پتہ چل جائے گا۔ ہوٹل بکنگ کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ہوٹل بکنگ کروانی ہے اس شہر کی۔ ہوٹل بکنگ کروانے کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا آپ نے اپنی ٹکٹ جو ہے ٹکٹ بکنگ کروانی، جس کو ڈیمی ٹکٹ بولتے ہیں۔ آپ کو کسی جو ہے نا ایجنسی والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ خود ہی بیٹھے جو ہے نا ڈمی ٹکٹ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کے پیسے نہیں لگتے، اور اگر کسی کے پاس جائیں گے تو وہ 2-3 ہزار روپے آپ سے لے لے گا۔ اگر پاکستان سے بھی کرواتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں آپ سے پیسے، اور آپ خود ہی یہ ڈمی ٹکٹ بھی آپ نے کروانی، بکنگ ٹکٹ کروانی، آنے جانے کی ریٹرن ٹکٹ، اور ہوٹل بکنگ کروانی ہے آپ نے۔ ہوٹل بکنگ کروا کر یہ آپ کے 2 ڈاکومنٹس ریڈی ہو گئے، اور آپ نے جو ہے نا این او سی کے اندر جو مین غلطی کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ این او سی کے اندر جو ہے نا مین تفشیش جو ہے نا وہ مین نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر آپ کا مسئلہ، اگر آپ کا زیادہ تر عمان میں جتنے بھی بسنے والے حضرات ہیں وہ آزاد ویزے پر ہیں، آپ آزاد ویزے پر عمان موجود ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا، آپ نے این او سی لینی اپنے ارباب سے۔ اپنے ارباب سے این او سی لیتے وقت اگر وہ آپ کو نہیں بھی دے رہا تو کوشش کرے آپ تھوڑے سے پیسے جاؤں اس کا منت ترلا کر آپ جو ہے نا اس سے این او سی نکال لیں، اور اس کو بولنا کہ این او سی کے اوپر یہ لکھنا، ٹھیک ہے، کہ میں اس کو جو ہے نا ہالیڈے، یعنی کہ میں اس کو 30 دن کی چھٹی دے رہا ہوں یا 20 دن کی چھٹی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی سیلری جو ہے نا منتھلی سیلری پیکج اس کا یہ ہے، پر ایئر کا سیلری پیکج یہ 1 سال میں یہ اتنے پیسے ارن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مکمل جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا این او سی کے اندر آپ نے لگوانا، اور میں اس کو اجازت دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہالیڈے چھٹی پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واپس میرے پاس آئے گا، اور ان کی جاب جو ہے نا کنٹینیو رہے گی، ان کو جاب سے میں کوئی نکال نہیں رہا، یعنی کہ اس میں این او سی مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ این او سی آپ نے لینی ہے اپنے ارباب سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو این او سی نہیں بھی دیتا تو این او سی آپ ایڈنگ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنے ارباب سے این او سی لیں۔ اس کے بعد جب این او سی لے لی، اور آپ کا جو ہے نا بینک سٹیٹمنٹ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی این او سی پر اگر آپ کوئی میسن وغیرہ یا کوئی بھی ٹریلر ڈرائیور یا کوئی بھی آپ کا کیٹیگری کا آپ کا ویزا ہے تو آپ نے وہ دیکھنے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے نا آپ نے جو آپ کا ویزا ہے، ٹھیک ہے، آپ 200 ریال جو ہے نا پر منتھ جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر 6 منتھ آپ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ 6 منتھ بعد جو ہے نا 1200 ریال، ایک دم آپ نے جو نا کسی سے پکڑ کر 1200 ریال نہیں ڈال لینا۔ اگر 6 منتھ آپ اپنے اکاؤنٹ کو اس طرح مینج کریں گے نا تو آپ کے ارباب کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو 200 یا 250 یا 300 یا 150 بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 6-7 منتھ آپ اس کو مینج کرنے کے بعد جو نا آپ کی وہ سٹیٹمنٹ بن جائے گی، اور آپ کا کلوزنگ بیلنس کم سے کم 1000 ریال سے اوپر ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے. تو پھر یہ اس طرح مینج ہوئی، اور مینج ہونے کے بعد جو ہے نا اس کے اندر سے آپ 50 ریال یا 60 ریال آپ استعمال کریں، باقی جو ہے نا اس کے اندر ہی رہنے دیں. کوشش کریں 250 ریال جو ہے نا پر منتھ آپ اپنے ارباب کو کہیں یا آپ خود ہی ٹرانسفر کریں بینک میں ڈائریکٹ، آپ کی سیلری آئے، اور ایک ڈیٹ کنفرم کر لیں، اس ڈیٹ کے اندر آپ کی سیلری، وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، پھر آپ اپنی سٹیٹمنٹ نکالیں. سٹیٹمنٹ یہ سارے ڈاکومنٹس بننے کے بعد پھر آپ نے جو کرنا ہے VFS، ٹھیک ہے. آپ نے گوگل کروم پر آپ نے سرچ کرنا VFS عمان، اور اگر آپ اٹلی کا یا فرانس کا یا کسی بھی کنٹری کا، آپ شینجن کنٹری کا اپلائی کرنا ہے، نیدرلینڈ کا، جس کا آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا آپ نے کرنا VFS عمان، اور یا VFS دبئی یا بحرین، کوئی بھی لکھ کر، اور آگے جو آپ نے جو ہے نا فرانس لکھ دینا یا اٹلی لکھ دینا، تو آپ کا جو ہے نا وہ آگے آ جائے گی. تو آگے آنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنی اپائنمنٹ بک کروانی ہے. اپائنمنٹ بک کروانے کا جو ہے نا عمان میں جو ہے وہ 5 ریال لگتے ہیں. اگر آپ دبئی میں یا کسی اور کنٹری میں ہیں، ٹھیک ہے، دبئی میں آپ کے 50 ریال لگیں گے، 50 درہم لگیں گے، سعودی عرب میں 50 ریال لگیں گے. یہ اپنی اپائنمنٹ آپ نے سارے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کے بعد اپنی اپائنمنٹ بک کروانی ہے. بک کروانے کے بعد پھر جو ہے نا آپ کی اپائنمنٹ جو ڈیٹ آپ کو ملے گی، اس ڈیٹ پر آپ نے جو ہے نا اس VFS جو ہے نا ان کی ادھر جانا آپ نے، ٹھیک ہے. عمان میں میرا خیال ہے گلہ میں یا نہیں گوبرا میں، گوبرا میں ہے، تو مال کے اندر جو فرسٹ فلور میں، ٹھیک ہے، ادھر آپ نے 31 ریال جو ہے نا پے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فیس دینی ہے آپ نے. تو اللہ کا نام لے کے آپ نے اپلائی کر دینا، اور پھر جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے اندر آپ کو رسپانس آ جائے گا. اور آپ اچھی امید رکھ کر اگر آپ اپلائی کریں گے، اور کسی کے یقین کریں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ رسک لے کر دیکھ لیں، اور اس طریقے سے اگر آپ کام کریں گے، انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم سے آپ کا ویزا لگے گا. اور یقیناً بندے گئے. میں جب عمان میں تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک بندہ گیا تھا، وہ فرانس کا ویزا اپلائی کیا، تو اسے عمان میں بندے رہنے والے، ان کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حالات بے شک ابھی خراب بھی ہے، لیکن پیسے ہوتے ہیں سب کے پاس، تو وہ آپ خود ہی مینج کر لیں. تو اس طرح کر کر انشاءاللہ آپ ویزا اپلائی کریں اور آپ شینجن میں جا سکتے ہیں. تو آپ مجھے کال اور میسیج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہے، اس طریقے سے چیزوں کو مینج کریں اور ایک دفعہ رسک لیں. باقی اللہ خیر کرے گا. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو بار بار دیکھ لیں. بھئی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا. اتنے ہزاروں بندوں کے میسیج عمان سے آ چکے ہیں، یقین کریں، کیونکہ میری سب سے زیادہ ریٹنگ جو ہے نا عمان سے ہے. تو میرے لیے فرض بن گیا تھا کہ میں ایک عمان کی تفصیل سے ویڈیو بنا دوں، عمان سے آپ یورپ کیسے جا سکتے ہیں. باقی آپ کا حق تو بنتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نہیں کرنا تو پھر آپ کی مرضی، لیکن حق ہے آپ کر دیں. باقی اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.